آپ نے صرف امتیاز جلیل کو کامیاب نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنی ایک آزاد آواز کو کامیاب کیا کہ آپ نے سچائی کو جھوٹ پر کامیاب کیا کہ آپ نے ظلم کرنے والوں کو ہرا کر انصاف کو کامیاب کیا۔ دیکھو ہم نے ایک ایسے امیدوار کو کامیاب کیا جو غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو بے باک طریقے سے بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر ہماری تکالیف کو اور ہمارے حق کے لیے لڑے گا۔ کہ کیا امتیاز جلیل نے کبھی ہندو مسلمان کو لڑانے کی بات کی؟ کیا امتیاز جلیل نے کبھی دلتوں پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا؟ یا پھر امبیڈکر کے ان خوابوں کو پورا کرنے کا کام امتیاز جلیل نے کیا؟ آج آپ کو یہ سوچ کر ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ 13 مئی کے دن پارلیمنٹ کے چناؤ کے متدان کا دن ہے، ووٹنگ کا دن ہے، اور MIM پارٹی کا نشان پتنگ کا نشان ہے۔ میں آپ سے یہ اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ تمام نے مل کر، اورنگ آباد کی عوام نے مل کر اپنی ایک آزاد آواز کو آپ نے کامیاب کیا۔ 20 سال تک کوئی اور اورنگ آباد کا MP تھا اور ایسا لگتا تھا کہ آپ کو غریبوں کو، دلتوں کو اور جو لوگ سچائی کو بیان کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی سمودائے سے ہو، ان کو لگتا تھا کہ 20 سال ہم کو بندی بنایا گیا، یرغمال بنا دیا گیا۔ مگر 2019 کے پارلیمنٹ کے چناؤ میں آپ نے صرف امتیاز جلیل کو کامیاب نہیں کیا بلکہ آپ نے اپنی ایک آزاد آواز کو کامیاب کیا۔ آپ نے صرف امتیاز جلیل کو کامیاب نہیں کیا بلکہ آپ نے سچائی کو جھوٹ پر کامیاب کیا۔ آپ نے صرف امتیاز جلیل کو کامیاب نہیں کیا بلکہ آپ نے ظلم کرنے والوں کو ہرا کر انصاف کو کامیاب کیا۔ 2019 میں آپ نے امتیاز جلیل کو ووٹ دے کر صرف کامیاب نہیں کیا بلکہ آپ نے وہ مظلوم عوام، چاہے وہ دلت ہو، الپ سنکھیک سماج ہو، غریب ہو، ان سب کو آپ نے ایک امید دلائی کہ دیکھو ہم نے ایک ایسے امیدوار کو کامیاب کیا جو غریبوں اور مظلوموں کی آواز کو بے باک طریقے سے بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کر ہماری تکالیف کو اور ہمارے حق کے لیے لڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ الحمدللہ امتیاز جلیل صاحب نے جو 5 سال کا وقفہ ان کو ملا بحیثیت اورنگ آباد کے ممبر آف پارلیمنٹ کے، انہوں نے نہ صرف مہاراشٹرا، اورنگ آباد یا پھر دیش کے جتنے بھی غریبوں کے مسائل تھے ان کی لڑائی میں امتیاز جلیل نے ساتھ دیا۔ اورنگ آباد کی اپنی کانسٹیٹنسی کے لیے امتیاز جلیل نے، آپ پارلیمنٹ کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ لڑنے والا اورنگ آباد کے غریب عوام کے لیے گورنمنٹ کی جو گھر کی سکیم تھی، سب سے زیادہ لڑنے والے کا نام امتیاز جلیل تھا۔ پارلیمنٹ میں کئی سوالات امتیاز جلیل نے اٹھائے اور امتیاز جلیل نے اپنی بہترین دلائل کے ذریعے خود یہاں کے جو BJP کے اب موجودہ منسٹر ہیں ان سے پوچھتے رہے کہ بتاؤ تم نے اورنگ آباد کے میرے اس پارلیمنٹ کے شیتر میں کتنے غریبوں کو گھر بنا کر دیے۔ جب کووڈ چل رہا تھا تو اورنگ آباد کے اسپتال میں غریب پریشان تھا، مر رہا تھا۔ کون تھا؟ شیو سینا تھی یا بھاجپ تھی یا کوئی اور پارٹی تھی جس نے اورنگ آباد کے سرکاری اسپتال میں
وہ تمام سہولتیں ان کو دلانے کے لیے ایک ممبر آف پارلیمنٹ اورنگ آباد ہائی کورٹ میں خود جا کر کھڑے ہو جاتا ہے اور ججز کے سامنے کہتا ہے کہ میں وکیل کے ذریعے نہیں، میں غریب عوام کی تکالیف کو آنریبل جج اور کورٹ کے سامنے بیان کروں گا۔ یہی امتیاز جلیل جب کورٹ کو چلے گئے تو کورٹ نے آرڈر دیا وہ تمام سہولتیں گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ملنی چاہیے، وہ تمام پوسٹ جو خالی پڑے ہوئے تھے اس کو فوراً پر کرنا چاہیے۔ یہ کام امتیاز جلیل نے کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں، ویجا پور کی جنتا سے، اورنگ آباد کی جنتا سے اور اورنگ آباد کی ووٹروں سے کہ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ کیا امتیاز جلیل نے صرف ایک سمودائے کے لیے کام کیا؟ آپ اپنے دل و دماغ پر زور دار کر اپنے آپ سے سوال کریے کہ کیا امتیاز جلیل نے کبھی ہندو مسلمان کو لڑانے کی بات کی؟ کیا امتیاز جلیل نے کبھی دلتوں پر ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا؟ یا پھر امبیڈکر کے ان خوابوں کو پورا کرنے کا کام امتیاز جلیل نے کیا؟ آج آپ کو یہ سوچ کر ایک تاریخی فیصلہ لینا ہے۔ میں آپ سے اپیل کرنے آیا ہوں کہ آپ 13 مئی کے دن اپنا ایک ووٹ کا صحیح استعمال کریے اور امتیاز جلیل کو دوبارہ اپنا ممبر آف پارلیمنٹ بنا کر بھارت کی سب سے بڑی پنچایت میں بھیجائیے۔